کہ بلاد حرمین کا، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، جس سے ہر اہل ایمان کے دل میں ٹھنڈ اتری کہ یہ دو مسلمان دیس آپس میں اکٹھے ہوئے، اور پاکستان کو اللہ نے یہ عظمت دی، پاکستان کو اللہ نے یہ نعمت دی۔ اللہ نہ کرے کوئی حملہ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان پہ کر رہا ہے، اور اگر پاکستان پہ کرتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے سعودی عرب پہ کیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی افضل ترین جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ دنیا کا سب سے پیارا ملک بلاد حرمین شریفین سعودی عرب ہے۔ مجھے درجنوں ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن اللہ کی قسم سعودی عرب سے افضل ملک، پیاری دھرتی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی توحید دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس میں پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لہراتا ہے۔ یہاں پیشانیاں جھکتی ہیں تو صرف ایک اللہ کے سامنے، کوئی قبر نہیں پوجی جاتی، کوئی درگاہ نہیں پوجی جاتی، کوئی مزار نہیں پوجا جاتا، کوئی مندر نہیں پوجا جاتا، کسی بابا کی قبر کا طواف نہیں ہوتا، کسی حضرت کی قبر کے سجدے نہیں ہوتے۔ یہاں پیشانیاں جھکتی ہیں تو ایک اللہ کے لیے، پکار بلند ہوتی ہے تو صرف یا اللہ مدد کی۔ یہ چیز اس پیارے دیس کو پوری دنیا میں سب سے افضل بنا دیتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی موجودگی وہ تو ہے ہی ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ وہ تو پوری دنیا کی افضل ترین جگہ ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید کا نفاذ، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ کی حدود کا نفاذ، قاتل کا قتل کیا جانا، سزائیں دی جانی، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اگر ہم کسی کو ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کیسے نافذ ہوتا ہے، اسلام کی حدود کیسے نافذ ہوتی ہیں، تو ہم بلاد حرمین شریفین کو پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما، اور اللہ آل سعود کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر سے نواز، جنہوں نے تیری وحدانیت کے جھنڈے کو گاڑا ہوا ہے۔ امام عبدالعزیز آل سعود سے لے کر آج تک ان کی اولاد، ان کے پوتے اس توحید کے جھنڈے کو لہراتے ہیں، یہاں شرک کے کسی منظر کو باقی نہیں چھوڑتے۔ اور یہی وجہ ہے پوری دنیا میں جتنا امن اس ملک میں ہے، جتنا سکون شانتی بلاد حرمین میں ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کے غالب ہونے کے ثمرات ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ زمین یہاں سے اگر سونا اگلتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے بندوں پر نچھاور ہونے کا منظر نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز اللہ کی وحدانیت ہے، کیونکہ یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن چاہتے ہو تو شرط ہی مولا نے یہ لگائی، ایمان لانے کے بعد پھر ظلم عظیم نہ کرنا، شرکی اکبر نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے سعودی عرب دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کے چبھتا ہے۔ وہ دشمن جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو عقیدہ توحید کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ پیارا دیس، اللہ اس کو سدا یوں ہی ہنستا بستا مسکراتا رکھے، ان کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ان کے دل کی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ کبھی ان کی تمنائیں پوری نہ کرے۔ وہ چاہتے ہیں جیسے ان کے دیشوں میں قبروں کی پوجا، درگاہوں کی پوجا ہوتی ہے، یہاں بھی یہ منظر نظر آئیں، ان کے اماموں کی قبروں کی پوجا ہو۔ حالانکہ جتنی افضل ترین قبریں مکہ اور مدینہ کے اندر ہیں، کائنات میں کہیں نہیں، سب سے افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی قبر پہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، آپ کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے۔ بہترین قبریں بقیع قبرستان میں جو سنت کے مطابق ہیں، جہاں کسی کی پوجا نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہمیں دیکھنے کو ملا ان پچھلے چند دنوں میں کہ بلاد حرمین کا، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، جس سے ہر اہل ایمان کے دل میں ٹھنڈ اتری، ہر اہل ایمان کا دل ٹھنڈا ہوا،
ہر اہل ایمان کی زبان سے الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر کا ترانہ گونجا کہ یہ دو مسلمان دیس آپ اس میں اکٹھے ہوئے، اور پاکستان کو اللہ نے یہ عظمت دی، پاکستان کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ وہ حرمین شریفین کے محافظ کے طور پہ، چوکیدار کے طور پہ، خادم کے طور پہ یہاں کی سیکورٹی کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اگر کوئی سعودی عرب کی طرف بری نیت سے دیکھتا ہے، کوئی گندے ارادے رکھتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی حملہ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان پہ کر رہا ہے، اور اگر پاکستان پہ کرتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے سعودی عرب پہ کیا ہے۔ یہ دو اسلامی ملک، یہ دو پیاری حکومتیں آپ اس میں اس معاہدے کے اندر اکٹھی ہو گئی، جس سے ہر اہل ایمان کے دل کو سکون اور ہر اہل ایمان کی زبان سے شکر کے الفاظ نکلے۔ اللہ اس رحمت کے اندر تمام اہل ایمان اور تمام مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر دے کہ مسلمان ملکوں کی طرف اللہ کا کوئی دشمن میلی نظر سے دیکھ نہ سکے، اور ہر مسلمان ملک کے اندر خیر و برکت، امن و امان کا دور دورہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا غلبہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلبہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت غالب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی دعا ہے، تمنا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کا شر انہی پہ لوٹا دے، دشمنوں کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کر ان کے حوالے کر دے، اور یہ اسلام کے نام پہ اس دنیا کے اندر چمکتے دمکتے ہوئے ملک ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔